السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جو بیان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ عالم امیر حضرت جی مولانا صاحب صاحب کا بیان ہے۔ تو آئیے ساتھی ہمارا مل کر سنتے ہیں اس بیان کو۔ حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ اجتماعیت جو بھی ہو سکتی ہے جب آدمی کے دل میں انتقام کا جذبہ نہ ہو اور یہ خیال مت کرو کہ فلاں سے کام کو نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے محافظ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ طبیعتوں میں نرمی ہونی چاہیے، طبیعتوں میں نرمی ہونی چاہیے، مداحنت نہیں۔ نرمی الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے۔ نرمی ہے درگزر کرنا اور مداحنت ہے مداحنت یہ ہے کہ آدمی حق کو چھپا لے، مداحنت نہیں بلکہ نرمی۔ مداحنت نہیں ہونی چاہیے بلکہ نرمی ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کو حکم ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں۔ اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ درگزر کریں، اور اگر یہ کام میں وصولی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اتنی آسان بات، اتنی آسان بات، دونوں کا جواب ہے۔ اگر کام میں وصولی کریں گے تو ان کے لیے استغفار کیجیے، اور اگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ ان سے درگزر کیجیے، آپ ان سے درگزر کیجیے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپس کی اجتماعیت یہ اس سے ہوتی ہے کہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا اور شفقت کا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہو، پڑوسی اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ذمہ کوئی کام کر دو، پڑوسی حق سمجھتے ہیں، پڑوسی بھی حق سمجھتے ہیں، بھائی پڑوس میں شادی ہے، مہمان ہمارے یہاں ٹھہرا دینا، کھانا ہمارے یہاں بنا لینا، برتن ہمارے یہاں سے لے لینا۔ کتنا تعاون کرتے ہیں پڑوسی؟ محلے میں شادی ہو، کیوں بھائی ہوتا ہے نا، محلے میں شادی ہو پڑوسی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہاری ایک خواہش پر تم لازم سمجھتے ہو، اپنی ایک خواہش پر تم لازم سمجھتے ہو کہ ہمارے پڑوسی ہمارے تعاون کریں، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ پورے دین کو پورے عالم میں وجود میں لانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا کتنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا کتنا ضروری ہے کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس تعاون سے حسد روک دیتا ہے، اس تعاون سے حسد روک دیتا ہے، حسد تعاون سے روکتا ہے، کیونکہ حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت کے ضائع اور ظاہر ہونے اور ختم ہونے کی تمنا رکھتا ہو، وہ حاسد ہے۔ تو جو آدمی دوسرے کی نعمت کو ضائع کرنا چاہتا ہے وہ اس کی نعمت کو بڑھانے کے لیے تعاون کیسے کرے گا؟ اس کو تعاون کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ تعاون سے اس کی نعمت کو فائدہ ہوگا اور یہ اس کی نعمت کو ضائع کرنا چاہتا ہے حاسد۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، کہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں۔ تو حکم دیا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ حدیث کے لیے عجیب الفاظ ہیں، یہ تین الفاظ تین مرحلے بیان کرنے کے لیے ہیں، تین مرحلے۔ پہلے حسد پیدا ہوگا،
حسد پیدا ہو جائے گا تو نفرتیں ہوں گی، پھر نفرتیں ہوں گی تو ایک دوسرے سے رخ پھیر لیں گے. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، پہلے حسد پھر بغض، جی ہاں، پھر آپس کی نفرتیں، دوریاں پیدا ہوں گی. اس لیے فرمایا کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. دیکھو میری بات دھیان سے سننا، تعاون اس لیے مت کرو کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہماری قوم کا ہے، بلکہ تعاون اس لیے کرو کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اب تو ایک مدرسے کا یا ایک کسی دینی شعبے کا تعاون کرتے آدمی سوچتا ہے کہ یہ کس خیال کے، کس ذہن کے ہیں، ہم ان کا تعاون کریں یا نہ کریں. مجھے اتنا غم ہوا افسوس ہوا سن کر، کسی جہالت اور کیسے نکلنے پن کی بات ہے کہ آدمی دین کا تعاون یہ سوچ کر کرے کہ آدمی ہماری پارٹی کا ہے تو کریں گے، اور اگر ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو پھر ہم، حالانکہ تعاون اس کا نہیں ہو رہا، تعاون تو دین کا ہے، تعاون تو دین کا ہے. جی ہاں، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے سوچنے کی ہے. یہ تعاون کریں، پہلے پوچھیں گے ہاں بھائی ان کا تعاون کریں نہ کریں. ارے تم تو آپس میں پھٹے، کیا تم نے دین کے شعبے پھاڑ دیے؟ اسے میں نے عرض کیا کہ نجات اس شخص کو ہوگی جو دین کا تعاون دین کے لیے کرے، دین کا تعاون دین کے لیے کرے، نہ کہ آپس کے تعلقات یا آپس کی رشتہ داریاں یا آپس کی برادریاں یا آپس میں ایک دوسرے کا کہ قبیلے کا آدمی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تعاون کرے دین کے لیے، تعاون کرے دین کے لیے، تعاون کرے محض دین کے لیے. احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، احد میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. وجہ تو معروف ہے کہ جب پورے میدان کے ایک علاقے والے یا ایک مورچے والے صرف سارے میدان احد میں ایک مورچے والے انہوں نے اپنے مورچے کے امیر کی مخالفت کی. صوبوں میں ذمہ دار ہیں، صوبوں میں مشورے شورا والے ہیں، صوبے والے سوچ کر نافرمانی کر لیتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. مشورے والے آپس لڑتے ہیں صرف اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو اجتماعیت کو چھوڑ کر ہی بیٹھ جائے، ان کے کم ہونے سے تو نقصان نہیں ہوتا میدان کا، یہ تو پکی بات ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بات مان کر ساتھ ہو جائے، کیونکہ کہ اگر ساتھ چلنے والوں نے اگر ایک علاقے کے ذمہ دار کی بھی نافرمانی کی تو ان کی نافرمانی کا اثر پوری امت پر اور ان کی نافرمانی کا اثر پورے میدان پر پڑے گا. میری بات بہت توجہ جاتی ہے، ان کی نافرمانی کا اثر پورے میدان پر پڑے گا. جبل رمات سے 40 صحابہ اپنے امیر عبداللہ بن جبیر کی بات کا انکار کر کے مال غنیمت کی فضیلت میں نیچے اتر گئے. حالانکہ اس وقت جبل رمات پر رہنا افضل تھا،
مال غنیمت مفضول ہے. یہ نہیں کہ مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیا جائے. مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالی اطاعت میں آزمانے کے لیے دو چیزوں کو جمع کریں گے ایک وقت میں. ادھر حکم ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا, اور ادھر دو چیزیں لے آئے. ایک تو امن لے آئے, ایک تو امن لے آئے کہ سارے کفار بھاگ گئے, اور دوسرے مال غنیمت دکھلایا. دوسرے مال غنیمت دکھلایا کہ مال غنیمت کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر جائیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. صحابہ میں کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے ایسے موقع پر کہ ادھر تو امن دکھلایا, ادھر تو امن دکھلایا کہ سارا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے, اور کفار سب میدان چھوڑ کر چلے گئے. ادھر تو فتح دکھلائی, ادھر فتح اور ادھر مال غنیمت. ادھر فتح ادھر مال غنیمت. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس حکم پر کتنا جمنے والے ہیں. جو حکم دیا گیا اس پر کتنا جمنے والے ہیں. جو حکم دیا ہے اس پر کتنا جمنے والے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے ادھر فتح دکھلا دی, ادھر مال غنیمت دکھلا دیا. پھر امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حکم پر جمتے ہیں یا مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ غلطی یہ ہوئی کہ ادھر فتح دیکھ لی کہ کفار بھاگ گئے, ادھر مال غنیمت دیکھ لیا, ادھر مال غنیمت دیکھ لیا. ان حالات نے 40 صحابہ کو جبل رماح سے نیچے اتار دیا. سارا میدان کسی کے ہاتھ میں چلا گیا. ایسا گھمسان ہو گیا, کیونکہ جب اطاعت ختم ہو جائے گی تو گھمسان شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا جانتے گھمسان؟ کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے کہ کون کس کا آدمی ہے, کون کس کا آدمی ہے, کون کدھر کا ہے. اللہ کی شان اس میدان احد میں جہاں سارے کفار کے بھاگنے کے بعد ایسا ماحول تھا کہ سارے صحابہ صرف میدان میں رہ گئے تھے, ہمارے غنیمت سمیت رہے تھے. ایسا حالات بنے کہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا, صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. دیکھو تو صحیح کیا حالات بنے. صرف 4-5% صحابہ نے نافرمانی کر لی, اس پر 100% صحابہ پر حالات آئے. کتنے شہید ہوئے, اور ایسا گھمسان ہو گیا کہ اپنے اور غیر میں تمیز ختم ہو گئی. میں کچھ ضروری بات کر رہا, اپنے غیروں میں تمیز ختم ہو. حضرت حذیفہ کے والد کو ایک صحابی نے کافر سمجھ کر قتل کیا. حذیفہ چیختے رہے پیچھے کہ بھئی یہ تو میرے باپ یمان ہیں, میرے باپ ہیں یمان, ان کو قتل نہ کرو, یہ تو مسلمان ہیں. قاتل کے پیچھے حضرت حذیفہ چیخ رہے کہ بھئی اسے قتل نہ کرو, میرا باپ ہے. انہوں نے قتل کر دیا, صحابی نے ان کے والد کو قتل کر دیا. مگر اس گھمسان میں بھی اتنے ہوش تھے صحابہ کو. اللہ اکبر. کیسے جواب فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دعا کی اپنے باپ کے قاتل کے لیے کہ اللہ قیامت میں میرے باپ کے قاتل کی پکڑ نہ کرنا, کیونکہ انہوں نے انجانے میں قتل کر دیا. ہمیں تو کوئی ذرا سی کوئی بات کہہ دیں طبیعت کھٹی ہو جائے گی, بس دعا پر آ جائیں گے, قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں گے, جو ہو سکے کریں گے مخالفت میں. وہاں آنکھوں کے سامنے حذیفہ کے باپ کو صحابی نے قتل کیا, یمان کو, باوجود ان کے روکنے کے, ان کے باوجود روکنے کے. ایسا نہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے, حذیفہ موجود تھے, وہ چیخ رہے پیچھے سے.
حذیفہ وہاں موجود تھے، وہ چیخ رہے پیچھے سے کہ ارے ارے اسے قتل نہ کرو، یہ تو مسلمان ہے، میرا باپ ہے. انہوں نے نہیں سنا اور قتل کر دیا حضرت یمان کو. تو حذیفہ ہمیشہ دعا اے اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، کیونکہ میرے باپ کے قاتل نے میرے باپ کو جان کر قتل نہیں کیا، وہ اس کو قاتل سمجھ کر قتل کر دے. لیکن میں تو کہنا چاہتا تھا کہ یہ سارے حالات کیوں بنے؟ صرف اس لیے کہ 40 صحابہ جو رما سے نیچے اتر گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حالات بنے تو قزمان آیا انصار کی مدد کے لیے. قزمان آیا انصار کی مدد کے لیے. اب صحابہ حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا نہیں، یہ ہماری مدد کے لیے کیسے آ گیا؟ ادھر کفار حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا، مسلمانوں میں کیسے چلا گیا؟ کیونکہ جب بھی اس کا ذکر ہوتا تھا آپ کے سامنے، آپ سمجھ لیں کہ قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. قزمان نے آ کر انصار کی مدد کی اور بڑا زور کا حملہ کیا اور بہت کام کیا. خود تو زخمی ہوا بہت، لیکن انصار کو فتح کرا دی. خود تو زخمی ہوا مگر انصار کو فتح کرا دی. سنو بولتے خود تو زخمی ہوا انصار کو فتح کرا دی. جب قزمان کی کوشش سے فتح ہو گئی اور 7-8 مشرک اس نے قتل کر دیے، تو صحابہ کو خیال آیا کہ چلو بھائی اس کے گھر چلتے ہیں اور اس کو جا کر اس کے کارنامے پر خوشخبری دیں گے اسے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے. آئے انصار قزمان کے گھر اور کہا ہے قزمان تم نے بڑی مدد کی ہے اور تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تمہیں خوشخبری ہو. تو قزمان نے یہ کہا کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری سنا رہے، میں نے تو جو کچھ کیا تھا وہ اپنے قوم انصار کے لیے کیا تھا، کیونکہ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے. کہنے لگا کہ خوشخبری سنانی ہے تو جاؤ خوشخبری سناؤ اس کو جس نے اللہ کے لیے کیا ہو. میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے کیونکہ آپ میری قوم کے لوگ ہیں. روایت میں ہے کہ اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ پر رکھ کر اپنے آپ کو خود قتل کیا. یہ انجام ہوا. میں نے اس لیے عرض کیا ہے یہ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، علاقائیت قومیت خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف دین کے لیے. اس سے تعاون کرو دین کے لیے، کہ دین کے کام آپس کے تعاون سے ہوتے ہیں. دنیا کے کام تقابل سے ہوتے ہیں، تاجر کے مقابلے پر، حاکم محکوم مقابلے پر. دین کے کام تعاون سے ہوتے ہیں، دنیا کے کام تقابل سے ترقی کرتے ہیں. دنیا کے کام تقابل سے ترقی کرتے ہیں اور دین کے کام تعاون سے ترقی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. لیکن اس تعاون سے حسد روک دیتا ہے، تعاون سے حسد روک دیتا ہے. کیسی بھی تقاضے آ جائیں لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم کام الگ کریں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اس سے آپس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، حسد نہ کرو کیونکہ حسد تمہیں تعاون سے روک دے گا. حسد تمہیں تعاون سے روک دے گا. صحابہ کرام کی آپس کی اجتماعیت ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ جس کو بھی آگے بڑھتا دیکھتے تھے اس کے ساتھ مل جایا کرتے تھے. جس کو آگے بڑھتا دیکھتے اس کے ساتھ مل جاؤ کہ چلو ان کے ساتھ مل جاؤ، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں ہم سے بھی لے لیں گے. عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات حضرت سعد کے ساتھ رہے ان کے گھر میں
ساری رات دیکھتے تھے ان کو کہ اب کون سا عمل کرتے ہیں، اب کون سا عمل کرتے ہیں، اب کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں. لیکن 3 رات عشاء پڑھ کر سوئے اور فجر تک سوئے، کوئی رات کو تہجد اور کوئی ذکر و تلاوت اور کوئی مجاہدہ اور ریاضت کچھ نہیں کیا. 3 دن تک منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ جب یہ کچھ کرتے نہیں تو یہ جنتی آدمی کیسے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر وہاں سے چل دیا. انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ تمہیں میرا عمل حقیر لگ رہا ہے، میرا تو یہی معمول ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن میں نے ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو، مال کی تقسیم، علم کی تقسیم، عقل اور دانشوری کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم، یہ صرف اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے. یہ ساری تقسیم اللہ کرتے ہیں، مال کی بھی، علم کی بھی، عہدوں کی بھی، مختلف قسم کی صلاحیتیں بھی. اللہ تعالی اپنے عمل سے تقسیم کرتے ہیں. اس لیے حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے. حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ سب چھین لیتے ہیں اس سے. جب بھی اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے تو اللہ اسے چھین لیتے ہیں. سب اللہ اسے چھین لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی تقسیم سے اختلاف. حسد کا مطلب ہی یہی ہے، اے اللہ تم نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے. بس اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے کہ تو میری تقسیم سے اختلاف کر رہا. میں جس کو جو چاہوں دوں، میں جس کو جو چاہوں دوں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ جسے بھی کام میں آگے بڑھتے دیکھتے اس کے ساتھ ہو لیتے. اور یہ چیز ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں تواضع ہوتی ہے. اس لیے کہ تواضع اپنے سے چھوٹوں سے بھی آدمی کو خیر کے لینے کے لیے تیار کر دیتی ہے، اور تکبر اپنے بڑوں سے بھی لینے سے روک دیتی ہے. تکبر بڑوں سے بھی استفادے سے روک دے گا، تکبر بڑوں سے بھی استفادہ کرنے سے روک دے گا، اور تواضع چھوٹوں سے بھی استفادہ کرنے سے نہیں روکے گی، آمادہ کرے گی. تواضع کا تقاضا ہے. یہ تواضع کا تقاضا ہے. یہ تواضع اپنے چھوٹوں سے بھی فائدہ اٹھانے پر آمادہ کرے گی. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکلے بیت اللہ سے. جب باہر آئے حرم سے تو دیکھا کہ ایک عورت، ایک جوان اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کے لیے آ رہا ہے. ماں کو پیٹھ پر لے کر ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھو یہ نوجوان اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. چلو آؤ اسے دعا کی درخواست کرتے ہیں. دونوں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں واپس آئے حرم میں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے طواف میں، اور اسے طواف کے دوران کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. اپنے چھوٹوں سے بھی لینے میں عار محسوس نہیں کرتے، حالانکہ امت کے سب سے بہترین آدمی ہیں دونوں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کو استفادے سے اور خیر کے کاموں میں سے فائدہ اٹھانے سے حسد اور کبر روک دیتا ہے. اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جس کو آگے بڑھتے دیکھے اس کے ساتھ ہونے، جس کو آگے بڑھتے دیکھیں اس کے ساتھ ہونے. یہ صحابہ کی عادت کی اجتماعیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس کو آگے بڑھتے دیکھتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، جس کو آگے بڑھتے دیکھتے اس کے ساتھ ہو لیتے.
اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ایک بڑی صفت یہ ہے کام کرنے والوں میں، ایک بڑی صفت یہ تھی صحابہ کرام میں کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اطاعت کا امتحان اللہ تعالی اس طرح بھی لیتے ہیں کہ بعض مواقع ایسا ہے کہ آپ نے کبار صحابہ پر حضرت اسامہ کو امیر بنایا، لوگوں نے اشکال کیا اس لیے کہ چھوٹے بڑوں کی ماننے یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے، کہ چھوٹے بڑوں کی مان کر چلیں، اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ اطاعت کا کمال یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کی مان کر چلیں۔ اطاعت کا کمال یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کی مان لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بات جہاں سے ملے لے لو، کبار صحابہ پر حضرت اسامہ کو امیر بنانے کا یہ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے اگر ان پر حضرت اسامہ کو امیر بنا دیا جائے تو کیا یہ بات مانیں گے یا نہیں؟ اشکال ہوا کہ بھائی اس میں تو بڑے بڑے مہاجرین اولین ہیں، کبار صحابہ کی جماعت میں ہیں، جماعت کا ذمہ دار کسی اور کو بنایا جائے۔ لیکن اس کام میں حکمت یہ تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ، کیونکہ غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نکلتے تھے، ایک سال نہیں نکلے، اور نہ نکلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سال ان کی جماعت کا ذمہ دار ایک نیا جوان آدمی کو بنا دیا گیا تھا، ذمہ دار بنا دیا گیا، اس سال نہیں نکلے۔ فرماتے تھے کہ میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے نہیں نکلنا۔ فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ پر حسرت کی کہ یہ سے کیا مطلب تھا کہ جماعت کا ذمہ دار نیا ہے یا پرانا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو، اور اس میں ہمیں احسان پر آنا پڑے گا، احسان کے تین درجے ہیں، یاد رکھنا بات ہماری، احسان کے تین درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ احسان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں۔ احسان کا سب سے ادنا درجہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ بھئی آپ پر کسی نے احسان کیا، آپ بھی اس پر احسان کریں۔ اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ سنو غور سے، سب سے ادنا درجہ احسان کا کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں، جو آپ پر احسان کر رہا ہے آپ اس پر احسان کریں۔ یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے،
اور یہ ایسا حق واجب ہے جس کو ادا کرنا چاہیے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. کوئی تم پر احسان کرے تمہیں چاہیے کہ اس کو بھی تم وہ چیز دو جو اس نے دی ہے یا اس سے بہتر دے دو. یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. درمیانہ درجہ کیا ہے احسان کا؟ درمیانہ درجہ احسان کا یہ ہے کہ تم اس پر احسان کرو جو تم پر احسان نہیں کر رہا. جو تم پر احسان نہیں کر رہا تم اس پر احسان کرو. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اوہو نہیں سمجھے. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے کہ آپ اس پر احسان کریں یا پر احسان نہیں کر رہا. آپ اس پر احسان کریں یا پر احسان نہیں کر رہا ہے, آپ اس پر احسان کریں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے نبوت میں. احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے نبوت میں کہ آپ اذیت دینے والے پر احسان کریں. ہاں بات یہ ہے اصل. اذیت دینے والے پر احسان, اذیت دینے والے پر احسان کریں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اسے میں نے آپ سے صاف کہہ دیا کہ احسان کا ادنا درجہ یہ ہے, احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ محسن پر احسان کریں, اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والوں پر احسان کریں. عام لوگوں پر احسان کرنا ان کے احسان کیے بغیر, یہ تو احسان کا درمیانہ درجہ ہے. کہ محسن پر احسان یہ احسان کا بدلہ ہے. احسان نہ کرنے والوں پر احسان یہ آپ کی طرف سے آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے. اعلیٰ احسان یہ ہے کہ جو آپ کو ستائے آپ اس پر احسان کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے, آپ نے امت بنائی, اور امت بنانے کے لیے آپ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. آپ ستانے والوں پر احسان کریں, امت کو بتانے کے لیے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والوں کو نوازو. چنانچہ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا, مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا, انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا. سنو, انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا. واقعی اگر اخلاص سیکھنا ہے تو انصار سے سیکھو. اس لیے کہ میں آپ کو راز کی بات بتاؤں, ایک راز کی بات بتاؤں. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دینے میں بھی سوچتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا, اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے ہمیں ہماری نصرت کرنے اور ساتھ دینے پر ہمیں وہ درجہ نہ دیا جو درجہ آپ نے اوروں کو دیا ہوا ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیں. سنو غور سے بات, یہ سوال کہ ہمیں کیا ملے گا اس پر, بس ہمیں اس پر کیا ملے گا, یہ سوال ہی اخلاص کو ختم کر دیتا ہے. یہ سوال ہی اخلاص کو ختم کر دیتا ہے. میرے دوستوں عزیزوں, استقامت جو ہوتی ہے مخلصین کو ہوتی ہے. یہ سوال کہ ہمیں اس پر کیا ملے گا, ہمیں اس پر کیا ملے گا, بس اس سوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. سنو غور سے, لوگ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں مگر یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمارا بعد میں کیا ہوگا, ہمارا بعد میں کیا ہوگا. یہاں سے ایک مقام ہے
انہیں چھوڑ کر وہاں گئے، وہاں مقام نہ ملا، تو پھر یہاں واپسی کیسے ہوگی؟ سنو غور سے، دین کاروبار بن گیا، دین کاروبار بن گیا۔ کیا مطلب کاروبار کا؟ کہ اگر میں دکان چھوڑ کر ملازمت شروع کروں تو پتہ ہے ملازمت ملے گی یا نہیں، دکان بھی جائے گی، اور اگر ملازمت چھوڑ کے تجارت شروع کروں تو خبر نہیں دکان چلے گی یا نہیں، ملازمت بھی جائے گی۔ یہ معاملہ ہمارا دین کے ساتھ ہے، یہ معاملہ ہمارا دین کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استقامت مخلصین کو ہوتی ہے، وہ حق کو حق سمجھ کر ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانہ ہی نہیں دیا بلکہ انصار نے سارے یہود و نصارہ سے اور سارے کفار اور مشرکین سے سب سے دشمنی مول لی، آپ کو ٹھکانہ دے کر اور آپ کی مدد کر کے۔ اب نصرت کرنے والوں کا بھی اللہ ایک امتحان لیتے ہیں کہ یہ نصرت کرنے میں مخلص ہیں یا نہیں، نصرت کرنے میں مخلص ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نصرت کرنے والوں کی بھی، ان کی بھی جانچ کرتے ہیں، ان کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ یہ نصرت کرنے میں مخلص ہے یا نہیں۔ سنو غور سے، یہ امتحان اللہ نے، اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں مال لا کر، امتحان لیتے ہیں کبھی حالات لا کر، کبھی مال لا کر۔ فتح مکہ کے موقع پر خوب مال آیا، خوب مال آیا، فتح مکہ کے موقع پر خوب مال آیا، مگر انصار کا امتحان ہونا تھا، انصار کا امتحان کہنے کا۔ جب بیچاروں نے اتنا کچھ کر لیا، جب انصار نے اتنا کچھ کر لیا کہ سارے عرب سے دشمنی مول لے کر آپ کو ٹھکانہ دے دیا، میری بات سوچیے، سننا ذرا ضروری بات ہے۔ اب آگے کیا امتحان؟ اللہ اکبر، آپ نے انصار سے اگلا امتحان اس کا لیا کہ تم میرے بعد بھی کام کرتے رہو گے یا نہیں۔ اب تک کی نصرت میں تو انصار امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں اپنے بعد کے لیے ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ انصار سے کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ تو ان سے اس بات کا عہد لیا کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ نہیں عہد لیا تھا کہ میرے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، روزہ نہیں چھوڑو گے۔ اس کی میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ دین چھوڑ دیں گے، اس کا اندیشہ تھا کہ یہ کام کا میدان چھوڑ دیں گے، کام کا میدان چھوڑ دیں گے۔ اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ دین چھوڑ دیں گے۔ اس لیے فتنوں کے زمانے میں کونا پکڑ کے عبادت میں لگ جانا کمال نہیں، فتنوں کے زمانے میں کونا پکڑ کر عبادت میں لگ جانا کمال نہیں، بلکہ صبر و برداشت کرتے ہوئے ذمہ داری کو پورا کرنا میدان میں رہ کر یہ کمال ہے۔ سنو توجہ سے، آپ نے انصار کا امتحان لیا، آپ نے انصار کا امتحان لیا، اور بڑا سخت امتحان لیا، بڑا سخت امتحان۔ یہاں تو ہم سب کی طبیعتیں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ تھوڑا سا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی ذمہ داروں نے ہمیں کیا درجہ دیا،
رشتے داروں نے ہمیں پوچھا یا نہیں پوچھا, کھانے میں بیٹھے تو ہمیں بلایا یا نہیں, مشورے میں بیٹھے تو ہم سے رائے لی یا نہیں, بیان کا موقع آیا تو ہمیں بیان کا موقع دیا یا نہیں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنا جلا کہاں پہنچا, اتنا جلا کہاں پہنچا. صحابہ کرام اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ اللہ اکبر کتنا بھی چل لیں مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں چھپ کر رہیں. میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. دو آدمی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے چلے, سفر کر کے. دو آدمی سلمان فارسی کی زیارت کے لیے ان کے علاقے پہنچے. وہاں جا کے پوچھا کہ بھائی ایک صحابی ہیں سلمان فارسی, اللہ نے لمبی عمر دی, تو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے کہ صحابہ میں باقی رہ گئے ہیں. سلمان فارسی پوچھا آگے محلے میں سلمان فارسی کا مکان ہے, کہاں یہ ہے سامنے مکان, سب جانتے تھے. وہ دونوں کے دونوں ان کی زیارت کے لیے آئے, اور سلمان فارسی وہ صحابی ہیں, سلمان فارسی وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا. اتنے معتمد اور اتنے قریب. غزوہ خندق سلمان فارسی کے مشورے پر ہوا. یہ اسلام میں پہلی جنگ ہے جو خندق کھود کر لڑی گئی ہے, کیونکہ یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا اور یہ ایران کا ہے. ان کے مشورے پر خندق کھودی گئی. کون؟ ہر موقع پر ساتھ. اللہ اکبر. کسی کو بھی اتنا قریب نہ بتلایا آپ نے جتنے ان کو قریب بتلایا. یہ ہم میں سے ہیں سلمان بن عادل بھائی, دیکھو تو صحیح, کون سا کام ایسا نہیں ہوا ان کے ساتھ جو ان کے اللہ کے رسول سے انتہائی قرب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی اعتماد کا اور قرب کا موقع ان کو نہ ملا ہو. جب وہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں یہ دونوں زیارت کے لیے, تو آ کر کہا کہ السلام علیکم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے کر سلام کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو صحابی نہیں ہوں, میں تو صحابی نہیں ہوں. کیا آپ صحابی نہیں ہیں؟ صحابی. ہمیں تو بتایا لوگوں نے کہ آپ سلمان فارسی آپ ہی ہیں. آپ کہاں؟ ہاں میں صحابی نہیں ہوں. تو دونوں کہنے لگے آپس میں کہ ہم غلط آ گئے, کسی نے غلط گھر بتا دیا, یہ گھر نہیں ہے شاید. ورنہ وہ کیا کہہ رہے کہ میں صحابی نہیں ہوں. حالانکہ جس نے ایک نظر آپ کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ وہ صحابی ہو گیا. جس نے آپ کو ایک نظر ایمان کے ساتھ آپ کی حیات میں دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا. اور یہ اتنی صحبت اٹھا کر بھی کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں. یہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے اور چلتے چلتے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں سلمان فارسی تو ہوں لیکن صحابی نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سلمان فارسی ہیں اور صحابی نہیں؟ سلمان فارسی نے فرمایا کہ دیکھو صحابی تو وہی ہے کہ جس کا حشر قیامت میں آپ کے ساتھ ہو جائے. ہم نے کیا کیا دنیا میں؟
یہ کچھ نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے. آخرت میں قیامت میں آپ سے اگر حشر ہو گیا تو صحابی ہیں، اور اگر آپ کا ساتھ نہ ہوا قیامت میں، ہم دنیا میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحابی ہیں؟ یہاں تو اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے ہر ایک اپنے تعارف خود آگے بڑھ کے کرا دے گا. وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے موقع دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سلمان فارسی اپنے صحابی ہونے کا انکار کر رہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات تواضع کی کہ وہ اپنے آپ کو ایسے چھپاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ انصار کی اتنی بڑی قربانی، لیکن آپ نے انصار کو آزمایا فتح مکہ کے موقع پر. جتنا مال آیا سارا مال آپ نے مہاجرین کو، صلحاء کو، مشرکین کو اور اسلام میں جو نئے داخل ہوئے تھے ان کو سب کو مال تقسیم کیا. یہ انصار کا ایک امتحان تھا، انصار کا ایک بڑا سخت امتحان. سب کو مال دیا، ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیا. 100 اونٹ ایک مشرک کو. لیکن انصار جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کی مدد کی، جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے آپ کی وجہ سے سب سے لڑائی دی. اللہ اکبر. انصار نے اپنے قبیلوں کے خلاف اور انصار نے اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی آگ کی محبت میں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب مال آیا تو آپ نے، روایت میں ہے، انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی، ایک پیسہ بھی نہیں. سارا مال مہاجرین کو دیا. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے تو اتنا ساتھ دیا آپ کا، مگر آپ نے سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا. اب کیونکہ اپنے وطن میں آ گئے ہیں آپ، تو آپ پر وطن کی محبت لوٹ آئی، آپ پر اپنے وطن کی محبت لوٹ آئی، اور آپ نے ہمیں کچھ نہ دیا اور سارا مال ان مہاجرین کو دیا جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا. ان مکے والے پر آپ مال خرچ کر رہے جنہوں نے آپ کو ستایا. ہم نے تو اپنے کاروبار اور اپنے زمیندارہ اور اپنے کمائی کے سارے نقشے توڑے آپ کی نصرت میں اور آپ کی دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں. اور جنہوں نے آپ کو نکالا، آپ کی دین کی مخالفت کی اور آپ کو ستایا، آج آپ نے سارا مال ان کو دے دیا. یہ بات کسی نے کہہ دی اور یہ بات کسی طرح آپ تک پہنچ گئی. یہ بات آپ تک، آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے انصار کو ایک جگہ جمع کر لو، اور انصار کے علاوہ کوئی نہ ہو، ایک بھی مہاجری نہ ہو، سب صرف انصار. سب جمع ہو گئے. آگے عرض کیا کہ انصار مجتمع ہیں سب. آپ تشریف لے گئے، جا کے انصار نے بیان کیا اور یہ فرمایا، اے انصار، آج تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، مگر آج آپ نے سارا مال دوسرے پہ تقسیم کیا. آپ نے انصار سے فرمایا، انصار تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ انصار روئے، ہچکیوں سے روئے، اور رو کر یہ کہا انصار نے کہ یہ بات ہم میں سے کسی نئے آدمی نے کہی ہوگی، پرانے میں سے کسی نے نہیں کہی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں اتنی سی بات کہ نئے پرانے کا فرق یہ ہے، نئے پرانے کا فرق یہ ہے کہ پرانا کبھی مطالبہ نہیں کرے گا، اور نئے لوگ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا، ہم نے کیا کیا، ہمیں کیا ملا. یہاں ایک صاحب حضرت کے زمانے میں آئے. حضرت نے ان کو 6 مہینے کے لیے اجمیر بھیج دیا. وہاں انسانی کہ بیٹھ کے مشورہ کرو کہ 4 مہینے لگانے ہیں، اس سے کم لگانے ہیں. وہاں تو یہ تھا
کہ حضرت اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو کسی علاقے میں ڈال دیتے تھے اور فرماتے تھے جب وہاں کام پورا ہو جائے گا تو آ جانا. کوئی 4 مہینے کی 5 مہینے کی خیری نہیں تھی. 6 مہینے کے لیے حضرت نے ڈال دیا اجمیر. اس زمانے کا اجمیر، وہ بھی اس زمانے کا اجمیر جب کہیں کام کا تعارف نہیں تھا. وہاں کام کرتے 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 بڑی مشقتوں سے، بڑی محنتوں سے اور بڑے سخت ماحول سے گزرے. 6 مہینے کے بعد آئے. سنو بھائی، 6 مہینے کے بعد یہاں آئے، حضرت سے ملاقات کی. تو اس وقت جب پہنچے تو یہاں روانگی کی دعا کے بعد مسافہ ہو رہا تھا. تو خیال آیا کہ بھئی حضرت سے ملیں. حضرت کچھ پوچھیں گے، بٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، بات کریں گے. حضرت نے بھیجا تھا. 6 مہینے کے بعد آیا ہوں. حضرت نے مسافہ کرتے کرتے انہیں ایسے گزار دیا سب کی طرح. میرے خیال آیا کہ دیکھو ہم تو اس قربانی دے کر آئے تھے محنت کر کے، اور مسافر بھی اچھی طرح نہیں ہو، اور مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں. مجھ سے کچھ پوچھا نہیں. پھر یہ خیال آیا کہ وہ بھیڑ میں تھا نا، شاید پہچانا نہیں ہے. حضرت نے بھیڑ میں پہچانا نہیں. ظہر کے بعد حضرت ابو داؤد شریف کا سبق پڑھاتے تھے. سبق کے پڑھا رہے تھے، وہ صاحب دوبارہ آئے. حضرت نے فرما دیا ان سے کہ بھئی آپ سے تو روانگی میں یہ بات مسافہ ہو چکا. انہیں خیال آیا کہ بس اب کام نہیں کرنا، اب کام ان کے لیے کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے پوچھا، نہ بٹھایا، نہ بلایا. ان کے لیے کام کر کے آتے ہیں، یہ تقاضے آتے ہیں تو ہمیں بلاتے ہیں، جب ہم کام کر کے آتے ہیں تو پوچھتے نہیں. انہیں ایسا جھٹکا لگا، ایسا دل کو دھکا لگا کہ طے کر لے کر کام نہیں کرنا. سامان اٹھایا اپنا اور یہاں سے نکل گئے. یہاں سے وہاں کھڑے تھے سواری کے انتظار میں سڑک پر. کھڑے کھڑے خیال آیا کہ 6 مہینے محنت کی اور ہر ایک سے یہ کہا کہ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا. جب اللہ کے لیے کرنا تھا تو اس نے حضرت کے متوجہ ہونے، دیکھنے، ملنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو، کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کیا تو مجھے اس بات سے شکایت کیوں ہوئی کہ حضرت مجھ سے ملے نہیں؟ یہ شکایت کیوں ہوئی؟ یہ خیال آیا کیوں مجھے؟ اگر یہ خیال آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اخلاص نہیں. نے کہ یہ خیال آتے ہی میں نے توبہ کی، استغفار کیا، توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا. یہ اللہ، یہ کیا ہوا؟ ساری محنت برباد ہو جاتی اگر میں چلا جاتا یہ سوچ کر یہ پوچھتے نہیں ہیں. اور بس کہتے ہیں کہ میں یہ خیال آتے ہی واپس ہوا. ابھی سواری آئی نہیں تھی، میں واپس آیا مچھلی کی طرف. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے حجرے کے سامنے. دور سے مجھے دیکھ کر فرمایا واہ 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 واہ، آؤ بھائی یہاں آؤ، یہاں آؤ. ہاں بھائی بتاؤ اجمیر میں کیا کر کے آئے؟ بتاؤ بھائی اجمیر میں کیا کر کے آئے؟ کہ حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑے حجرے میں لے گئے. حضرت نے اکثر تک میری کارگزاری سنی. ساری بات ہو گئی تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرا تو پاؤں پھسل گیا تھا اور میں تو گیا تھا کام سے، آخر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا
کہ جب تمہیں اس بات کا خیال آیا یہاں سے جانے کے بعد کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو ہمیں بھی خیال آیا کہ دیکھیں اللہ کے لیے کیا کر کے آئے. یہ بات انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی ان کا عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے عمل میں ریا سے، اپنے عمل میں اللہ کے غیر سے اجر ملنے سے ڈرتے ہیں، جو اپنے عمل میں اللہ کے غیر سے اجر ملنے سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے عمل میں ریا سے ڈرتے ہیں. انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ مخلصین کے عمل کو قبول کرتے ہیں. میں نے سارا واقعہ اس پر سنایا کہ آج محنت کرتے ہیں پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا، ان کے عمل کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا عمل قابل و قبولی ہے کہ نہیں. اور واقعی بات یہ ہے کہ اگر اجتماعی کام میں طبیعت کے خلاف مشوروں میں، طبیعت کے خلاف ساتھ چلنے میں حالات نہ آئیں تو کیا استقامت ہے؟ تو کیا استقامت؟ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لا کر دیکھتے ہیں کہ ان میں اخلاص اور استقامت کتنا ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے انصار سے فرمایا کہ انصار، اگر تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ سب لوگ اپنے گھروں میں مویشی لے جائیں اور سونا چاندی لے جائیں اور مال دولت لے جائیں اور تم اپنے گھر میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ. سارے انصار ہچکیوں سے روئے اور سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو لے کر راضی ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، کام تو استقامت کے ساتھ کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت کو جانچنے کے لیے حالات لائیں گے، اور خوشخبری جمنے والوں کے لیے ہے. پوچھا کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کام کرتے کرتے مر جائے کام کے میدان میں، بس یہی استقامت ہے. یہی استقامت ہے کہ کام کرتے کرتے مر جائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والوں سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ کیا ہے. کہاں ملنے کا؟ جی ہاں، وہاں ملاقات ہوگی حوض کوثر پر. کیا مطلب تھا؟ کہ مطلب یہ تھا کہ وہاں تک صبر کرنا، وہاں تک صبر کرنا. صحابہ کو آپ نے کوئی مدت صبر کی نہیں بتائی، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اتنا صبر کرنا مشکل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 سال کے بعد صبر کی سطح یا صبر کا معیار کم ہو جائے گا، بلکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس کام میں آدمی جتنا آگے جائے گا وہ اتنا مشکلات کی طرف جائے گا، اتنا زیادہ مشکلات کی طرف جائے گا. اس لیے کہ ناگواریوں سے گزرنے والے ہی خیر تک پہنچتے ہیں. ناگواریوں سے گزرنے والے ہی خیر تک پہنچتے ہیں. ناگواریوں سے گزرنے والے ہی خیر تک پہنچتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے اہم چیز وہ استقامت ہے. سب سے اہم چیز وہ استقامت ہے. سب سے اہم چیز استقامت ہے. اور استقامت نہیں آدمی کو صبر سے اور برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے ہم کام کے تقاضوں کو اپنا تقاضا سمجھیں. کام کے تقاضوں کو اپنا تقاضا سمجھیں. کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں. کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں. حضرت فرماتے تھے کہ جتنے بھی کام کے تقاضے تقسیم کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تقسیم کیے جاتے ہیں. کون قبول کرتا ہے اور کون عذر کر دیتا ہے. اور یہ اللہ جانتے ہیں کہ کون عذر میں سچا ہے کون جھوٹا ہے. معاملہ ہر ایک کا براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. یہ کوئی دنیا کام تو ہے نہیں کہ آدمی دفتر میں جھوٹی چھٹی کی درخواست دے دیں. معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کا کام ہے. کام اللہ کا ہے. اس لیے عذر پیش کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی تھی. ایک منافقین اور دوسرے
ایمان والے عذر پیش کرنے کو جرم سمجھتے تھے، اور منافقین عذر پیش کرنے کو کمال سمجھتے تھے۔ منافقین عذر پیش کرنے کو کمال سمجھتے تھے اور عذر پیش کر کے خوش ہوتے تھے، اور ایمان والے عذر پیش کرنے کو جرم سمجھتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ ایمان والے اگر انہیں کوئی عذر پیش آ جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے عذر کی کیفیت کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان کے اعذار کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور منافقین اللہ نے ان کے اعذار کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، مگر ان کے اعذار کے ساتھ انہیں جھوٹا کہا ہے۔ ان کے اعذار کے ساتھ ان کو قرآن میں صاف دیکھو، قرآن میں صاف کہا اللہ نے کہ یہ اپنے اعذار میں جھوٹے ہیں، یہ اپنے اعذار میں جھوٹے ہیں، اور صحابہ ایمان والے اپنے اعذار میں سچے ہیں۔ اس لیے کہ جو عذر میں سچا ہے وہ تو روئے گا، اور جو عذر کرنے میں جھوٹا ہے وہ چھٹی لے کر خوش ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، یہ تو منافقین کا حال بیان کیا۔ اور ایمان والے کہ ان کو تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی کہ ہمارا نام جانے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا گیا، جو ساری رات نہیں سوئے صحابی اس میں کہ جانے والوں میں نام نہیں لکھا گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو، اللہ سے استقامت مانگو کہ اے اللہ تیرا کام ہے تو ہم سے کام لے لے، اے اللہ تیرا کام ہے تو، اے اللہ تو ہم سے کام لے لے، تیرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو خلوت کی عبادتوں سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قریب کرو، یہ بہت اہم بات ہے۔ جب کام کرنے والوں کی خلوت اللہ کے ساتھ کمزور ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کے اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ میں بہت ضروری بات کر رہا کہ بہت بڑی کمی ہمارے اندر وہ خلوت کی عبادت اور راتوں کے قیام کی ہے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمہیں اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی نظر آئے گی اور اتنی مدد ساتھ ہوگی جتنا رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی۔ یہ دو چیزیں بتائیں، اور واقعی میں نے اندازہ کیا کہ اگر ان دو چیزوں میں کمی آ جائے تو پھر کام کرنے والوں کا کام محض اپنے تجربات اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام میں رہبری، اللہ کی طرف سے کام میں دستگیری، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری، وہ اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ پھر آدمی رفتہ رفتہ کام میں اپنے تجربات اور اپنی رائے کو مقدم کر دیتا ہے۔ اس لیے کام تو صحابہ والا کام ہے، اس کے لیے صحابہ والی صفات، صحابہ والا مزاج، اس لیے حیض صحابہ خوب پڑھا کرو، حیض صحابہ خوب پڑھا کرو، حیض صحابہ خوب پڑھا کرو، ہر مسئلے کا حل ملے گا، ہر فتنے کا علاج ملے گا، ہر فتنے کا علاج ملے گا۔ حیض صحابہ خوب پڑھا کرو، اس طرح اپنے آپ کو قربانیوں سے آگے بڑھاؤ، قربانیوں سے آگے بڑھاؤ۔ دو راستے ہیں اس کام میں آگے بڑھنے کے، خلوت کی عبادت اور جلوت میں دعوت، بس یہ دو کام ہیں، یہ دو کام ہیں۔ اس لیے دوستو عزیزو، اس مزاج کے ساتھ نقل و حرکت ہو، اس مزاج کے ساتھ نقل و حرکت ہو، اور ان پابندیوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ان پابندیوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو ساتھ یہ تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔
اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔